آپ کو اس سب میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا سجاد، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ لوگ اب آپ کو دمکا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اپنی ماں کی روتی آواز پر اس 11 سالہ بچے کی آنکھ کھلی تھی۔ پریشان مت ہو ثانیہ، سے گناہ گار لوگ دمکانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ڈر سے میں انصاف کا دامن چھوڑ دوں؟ سجاد نے ذرا ساتھی سے کہا تو ان کی بیوی ثانیہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ عبداللہ اپنی ماں کے رونے پر بے چین ہوا تھا، اٹھ بیٹھا اور ایک نگاہ اپنی 7 سالہ بہن اور ایک سالہ چھوٹے بھائی کو دیکھا جو سکون کی نیند سو رہے تھے۔ انصاف کا ٹھیکہ ہم نے ہی لیا ہے کیا سجاد؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کل ہی اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کرے، بہت امیر سیاسی لوگ ہیں، وہ ہمیں ان سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ ثانیہ نے پھر سے سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ بس اپنے اس چھوٹے سے آشیانے کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عبداللہ اب دبے پاؤں چلتا کمرے سے باہر آیا اور دروازے کے پیچھے چھپ کر اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا جو رات کے 1 بجے گھر کے حال میں بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ ثانیہ، خدا کا خوف کرو، روز قیامت ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس درندے نے 6 سالہ بچی پر ظلم کر کے اسے مار دیا۔ جانتی ہو کتنی سیخ ہوتی ہے؟ 6 سالہ بچی بالکل ہماری بیٹی کی طرح تھی وہ، اور تم چاہتی ہو کہ میں ایسے درندے کے خلاف جانے کے بجائے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں؟ تو کیا ہوا کہ وہ اس کے بعد کسی اور بچی کو اپنی زندگی کا نشانہ بنائے گا، اور اگر خدا نہ کرے وہ ہماری اپنی ہی بیٹی ہوئی تو بھی مجھے خاموش رہنے کا کہو گی تم؟ سجاد کی بات پر ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو سجاد کو بے سہاتا ان پر رحم آیا۔ وہ بس اپنے شوہر اور گھر والوں کی حفاظت ہی تو چاہتی تھی۔ ہمارے ہاں انصاف پہلے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ثانیہ، صرف ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اپنی طاقت کے گھمنڈ سے کسی کا بھی منہ بند کر دیتے ہیں۔ اور یقین جانو، اگر انصاف نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل جیسی قوم تباہ ہو سکتی ہے تو ہم لوگ کیا ہیں؟ سجاد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک ہوگا۔ سجاد نے نرمی سے ثانیہ کو سمجھایا تو ثانیہ نے اپنے آنسو پونچھ دیے۔ سجاد میر ایک ایڈوکیٹ تھے جن کے پاس ایک بچی کا کیس آیا تھا جسے ایک سیاستدان کے بھائی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا تھا۔ بچی کا باپ ان کے ہاں ڈرائیور تھا اور اپنی بچی کی ضد پر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں اس کی بیٹی پر کیا ظلم ڈھایا جائے گا۔ انہوں نے بچی کے باپ کو خاموش رہنے کا کہا، لیکن وہ پھر بھی سجاد کے پاس انصاف کی امید سے آیا تھا۔ سجاد نے اس کی فریاد سن کر اس کا کیس لے لیا تھا، لیکن اب وہ لوگ سجاد کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ اس معاملے سے دور ہے ورنہ وہ لوگ اس کی بھی جان لے لیں گے۔ مگر سجاد کو ان دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی اور وہ اس آدمی کا درد سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک بے بس سے نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی جو ان کی پرواہ میں ہلکان ہوتی رو رہی تھی۔ چلو چھوڑو یہ باتیں، وہ کمرے میں چل کر سوتے ہیں۔ سجاد نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کیا اور کمرے کی جانب جانے لگی، لیکن اچانک ہی انہیں احساس ہوا جیسے ان کے گھر کی چھت پر کچھ چل رہا ہو۔ ثانیہ نے بھی انہیں آوازوں پر سہم کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ ڈرو مت، بچوں کے پاس جاؤ تم، میں دیکھتا ہوں۔ شاید نے ثانیہ کو حکم دیا اور خود دراز میں سے اپنا ریوالور پکڑ کر چھت کی جانب چل دیے۔ ثانیہ جلدی سے کمرے میں اور دروازہ بند کر دیا۔ امی کیا ہوا ہے؟ تب سے دروازے کے پیچھے چھپے عبداللہ نے سہم کا پوچھا تو ثانیہ نے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ ثانیہ نے عبداللہ کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی انہیں سجاد کے چلانے کی آواز تو ماں بیٹے کا دل دہل گیا۔ بہت سے لڑکوں کے قدموں کی چاپ اب انہیں اپنے حال میں سنائی دے رہی تھی۔ عبداللہ پولیس کو فون کرو فوراً۔ اپنی ماں کے حکم پر عبداللہ جلدی سے فون کی طرف بھاگا اور پولیس کو کال ملانے لگا۔ اب وہ لوگ ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے لگے تھے۔ ثانیہ سہم کر اپنے بچوں کے پاس آئی، اپنے 1 سالہ بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس حساب شور سے ان کی بیٹی بھی جاگ اٹھی تھی اور اب سہم کر اپنی ماں سے لپٹ رہی تھی۔ پولیس والوں کے فون اٹھاتے ہی عبداللہ نے انہیں بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی گھسا ہے اور انہیں اپنے گھر کا پتہ بتانے لگا۔ تبھی ایک دھماکے سے ان کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا اور 3 سے 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نے عبداللہ کے ہاتھ سے فون جپٹا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا، جبکہ دوسرے نے ثانیہ سے ان کے بیٹے اور بیٹی کو چھینا اور تیسرا ثانیہ کو زبردستی گھسیٹتا کمرے سے باہر لے آیا۔ حال میں پہنچ کر اس آدمی نے ثانیہ کو ایک 40 سالہ آدمی کے پیر میں پھینکا، جبکہ سجاد زخموں سے چور پہلے ہی اس آدمی کے پیروں میں پڑے تھے۔ دیکھا وکیل، کیا انجام نکلا میرے خلاف جانے کا؟ بولا تھا تجھے کہ اس معاملے سے دور رہے، لیکن تو نہیں مانا۔ اب دیکھ تیری وجہ سے کیا حال ہے تیری بیوی بچوں کا۔ اس آدمی نے سجاد کے منہ پر اپنا جوتا مار کر کہا تو ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنے ہاتھ اس آدمی کے سامنے جوڑ دیے۔ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دے، ہم دور ہو جائیں گے، اس معاملے سے چلے جائیں گے یہاں سے بہت دور، بس اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دے۔
ثانیہ کے گر گرانے پر وہ آدمی کہنے لگا، ہنسیا کاش یہ سب پہلے کیا ہوتا تو مجھے خود محنت کر کے یہاں آنا پڑتا، لیکن کیا ہے نا، اب تیرے شوہر نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے تو میں بھی اس کے پورے خاندان کو میرے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس آدمی نے اتنا کہہ کر سجاد کو بالوں سے پکڑا، ہاتھ میں پکڑا ریوالور ان کے ماتھے پہ مار دیا۔ ابو نہیں، چھوڑو میرے ابو کو۔ عبداللہ نے ایک آدمی پکڑ میں مچلتے ہوئے کہا تو اس 40 سالہ آدمی نے ہنس کر عبداللہ کو دیکھا۔ کمرے میں اب 1 سالہ بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی جو ماں سے جدا ہو کر زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ پہلے اسے چپ کرواتے ہیں، اس آدمی نے دانت پیس کر کہا تو اس کے آدمی نے بچے کو فرش پر بٹھا دیا۔ وہ بچہ بامشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی ماں کے پاس آنا چاہا، لیکن تبھی اس کا چھوٹا سا وجود ایک گولی کا نشانہ بنا تھا۔ ثانیہ کی دلہرا چیخ اپنے گھر میں گونجی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ کر اپنے بچے کے پاس آئی جس کے ننھے سے وجود میں سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور وہ وہیں دم توڑ چکا تھا۔ اس آدمی نے سجاد کو بالوں سے پکڑا جو زخموں سے چور نیم بے ہوش حالت میں تھے اور ان کا رخ ثانیہ کی جانب کیا۔ دیکھ اپنی ہر درمی کی سزا۔ ثانیہ کا یوں تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ سجاد ذرا ہوش میں، لیکن جب انہوں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی حالت دیکھی تو دل میں اٹھنے والے درد پر بلبلا اٹھے۔ ابھی دیکھ تجھے دوسری سزا بھی دکھاتا ہوں۔ اس شفاق درندے نے اپنی بندوق کا رخ ثانیہ کی جانب کیا اور گولی چلا دی۔ ایک چیخ سجاد کے ہونٹوں سے نکلی اور انہوں نے اس آدمی پر حملہ کرنے کی کمزور سی کوشش کی، مگر اس نے ہنستے ہوئے ایک گولی سجاد کے سینے میں بھی اتار دی۔ ایک دھماکے سے سجاد کا وجود زمین بوس ہوا تھا۔ پال بار میں کمرہ 3 لاشوں سے بڑھ گیا تھا۔ اب اس درندے نے ایک نگاہ اس 7 سالہ بچی پر ڈالی جو شاید صدمے و خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ 11 سالہ بچہ آدمی کی گرفت میں جٹ پٹاتا رہا تھا جیسے آزاد ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہ رہا ہو۔ گردن کاٹ دو ان دونوں کی اور گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا تاکہ لوگ جہاں کا ان کا انجام دیکھیں تو جان جائیں کہ رانا زبیر مرزا کے خلاف جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر رانا زبیر نامی وہ درندہ وہاں سے چلا گیا اور ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا جس نے اس بے ہوش ہوئی بچی کے گلے پر ایک چاقو رکھا اور پوری طاقت سے چلا کر اس بچی کا تڑپتا وجود زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کیا، لیکن عبداللہ کے آنسو سے تر لال آنکھوں میں جو آگ تھی وہ دیکھ کر اس آدمی کا دل دہل گیا۔ میں سب کو مار دوں گا، دیکھنا ایک ایک کو مار دوں گا، عبداللہ نے انتہائی نفرت اور غصے سے کہا تو اس آدمی نے اس کی گردن پر بھی چاقو رکھا اور اس چاقو کو چلا دیا۔ اس کی بہن کی طرف عبداللہ کے تڑپتے ہوئے وجود کو زمین پر پھینکا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لاشوں سے بڑا وہ گھر اب ایک گھر نہیں رہا تھا بلکہ ایک انسان کے سب سے بڑے وحشی درندے ہونے کا گواہ بن گیا تھا۔ اس بچے نے اس سے آنکھیں کھولی تو پہلی نگاہ سفید رنگ کی چھت پر پڑی۔ پہل تو اسے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کون ہے یا وہ کہاں ہے۔ پھر اسے اپنے گلے میں اٹھتے والی تکلیف کا احساس ہوا تو آنکھوں کے سامنے منظر فلم کی طرح چلنے لگا۔ کچھ لوگوں کا ان کے گھر میں آنا، اس کے بہن بھائیوں اور اس کے ماں باپ کو مارنا، وہ شفاق درندہ جس نے وہ سب کیا، رانا زبیر مرزا۔ اس بچے نے خاموش لبوں سے پکارا، تبھی اس کا دھیان سفید کوٹ پہنے ایک آدمی پر گیا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو عبداللہ میرے، ہم نے تو امید ہی کھو دی تھی لیکن خدا نے تمہیں نئی زندگی دی۔ اس شفیق ڈاکٹر نے عبداللہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اگر وہ بولنے کی کوشش کرتا تو تکلیف کے علاوہ کچھ محسوس نہ ہوتا۔ نہیں بیٹا بولو مت، تمہارے گلے کے ٹشوز کو بڑی مشکل سے جوڑا ہے، اس کو تکلیف مت دو، ڈاکٹر نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ تم جلد ہی بولنے لگو گے، لیکن ابھی تمہیں آرام کرنا ہے۔ عبداللہ نے انکار میں سر ہلایا۔ اسے آرام نہیں کرنا تھا، اسے اپنے ماں باپ کو دیکھنا تھا، اپنے بہن بھائی کو دیکھنا تھا، کیا وہ ٹھیک تو تھے۔ اماں، عبداللہ سے بامشکل اتنا ہی بولا گیا تھا اور اتنا بولنے میں ہی اسے بے تحاشا تکلیف ہوئی تھی، جبکہ اس کے بعد ڈاکٹر کے چہرے کی مسکان غائب ہوتی۔ سو جاؤ بیٹا، ڈاکٹر نے اتنا کہہ کر وہاں سے جانا چاہا لیکن عبداللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے سونا نہیں تھا، اسے اس کے ماں باپ چاہیے تھے۔ اماں، اس نے پھر سے کوشش کی تو ڈاکٹر نے رحم سے اس بچے کو دیکھا۔ تمہارے ماں باپ کو ہم نہیں بچا سکتے عبداللہ، نہ ہی تمہاری بہن بھائی کو، جب تک پولیس انہیں ہسپتال لائی سب ہی دم توڑ چکے تھے، بس تم زندہ تھے۔ عبداللہ کی بات پر ڈاکٹر کی بات پر عبداللہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تو آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے تھے۔ معاف کرنا بیٹا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عبداللہ سسک کر رونے لگا۔ رونا اس کے گلے کو تکلیف دے رہا تھا
لیکن وہ تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو اپنے ہر رشتے کی منہ دے کر اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ وہ بچہ کتنی دیر بے بسی سے اس بار پر لیٹا آنسو بہاتا رہا تھا، لیکن ہر بہتا آنسو اسے مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی خدا کا ایک تحفہ لگنے لگی تھی جس کا ایک ہی مقصد تھی، رانا زبیر مرزا کی تباہی۔ عبداللہ کی آنکھ اپنے پاس ہونے والی سرگوشی پر کھلی تھی۔ کوئی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے ہسپتال میں داخل ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب بہتر تھا لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اسے فوراً یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اس کے دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے یہ جہاں ہے وہ زندہ ہے، بہت جلد وہ اسے مارنے جہاں پہنچتے ہوں گے۔ یہ عبداللہ کے ڈاکٹر کی آواز تھی۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اپنے جونیئر سے یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن سر ہم اسے لے کے کہاں جا سکتے ہیں؟ جیسے لوگوں کی اس کی دشمنی ہے، اسے پناہ دینے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہوگا، تو کون رکھے گا اسے اپنے پاس؟ ٹیکنیشین نے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک چماکا سا ہوا، ایک جگہ ہے جہاں یہ لوگ تو کیا ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر ٹیکنیشین حیران ہوا۔ بہت عرصہ پہلے میری سکوڈو پوسٹنگ ہوئی تو وہاں کچھ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کسی قبائلی علاقے کے لوگ تو ان کے سردار کو گولی لگی تھی اور وہ اس کا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ٹیکنیشین کے ماتھے پر بلا کیا کسی گاؤں کا سردار اس بچے کی حفاظت کر لے گا؟ وہ کوئی عام سردار نہیں تھا، اس کے آدمیوں کے پاس بہت سے ہتھیار تھے اور وہ لوگ اپنے گاؤں کا علیحدہ ایک قانون بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ بچہ ان کے پاس محفوظ رہے گا۔ ڈاکٹر نے رحم سے عبداللہ کی جانب دیکھا جو اب اپنی آنکھیں موند چکا تھا لیکن ان کی ہر بات سن رہا تھا۔ لیکن وہ اسے اپنے ساتھ کیوں رکھیں گے سر؟ کیونکہ گاؤں کے سردار نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو بدلے میں جو چاہوں وہ کرے گا۔ یوں سنبھالو وہ میرے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اب کی بار ٹیکنیشین نے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ مجھے پتہ بتائیے، میں ابھی اسی وقت اس بچے کو وہاں لے جاتا ہوں سر۔ اب اس کا ایک پل بھی یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ ٹیکنیشین نے پریشانی سے کہا، اس بچے کے دشمن اس کے سب گھر والوں کو تو انتہائی صفاقے سے مار چکے ہیں، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اسے کوئی گرم لے جاؤ جہاں پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے سردار یعقوب خان کے سامنے میرا ذکر کرنا اور کہنا میں نے اپنے احسان کا بدلہ مانگا ہے۔ ٹیکنیشین نے اس بات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر نے اسے مکمل پتہ لکھ کر دیا۔ وہ پتہ اپنی جیب میں ڈال کر ٹیکنیشین عبداللہ کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ایک چادر سے عبداللہ کو چھپایا، ٹیکنیشین کی جانب دیکھا، اس کی حفاظت کرنا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ٹیکنیشین اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے بس اس بچے کو وہاں پہنچانا تھا جہاں وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہوتا۔ قدم قدم کے وہ پہاڑ اب اس بچے کی منزل تھے۔ ٹیکنیشین عبداللہ کو بحفاظت یعقوب خان کے پاس چھوڑ گیا تھا اور انہیں ڈاکٹر کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے بارے میں ہر بات بھی بتائی تھی کہ چھوٹی سی عمر میں اس بچے پر کیا کیا بیت گیا تھا۔ یعقوب خان نے نہ تو عبداللہ سے کچھ کہا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا، بس چپ چاپ اپنے گھر میں رکھ لیا جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ عبداللہ کا علاج چلتا رہا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہتر بھی ہو گیا تھا، لیکن نہ تو وہ کسی سے کوئی بات کرتا تھا، نہ ہی کبھی عام بچوں کی طرح کھیلتا تھا، بس بت بنا ایک جگہ بیٹھا رہتا۔ یعقوب خان کے پاس رہتے 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے کسی نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آج یعقوب خان اسے اپنے ساتھ اپنے آدمیوں کے پاس لے کر آیا تھا جہاں وہ اپنے معمولات طے کرتے تھے۔ یعقوب سب سے باتوں میں مصروف تھا جب اچانک اس کا دھیان عبداللہ پر گیا جو اس کی ریوالور میں ہاتھوں میں تھامے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یعقوب اپنے آدمیوں سے دور ہٹا اور عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چاہے نا یہ ایک ایسا ہتھیار جو کمزور کو بھی طاقتور بنا دے، یعقوب نے اپنے محسوس پختون لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا باپ وکیل تھا، یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے پولیس کو بلایا تھا اور پولیس بلائے جانے کے 1 گھنٹے بعد وہاں پر آیا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم سب کا چیخیں پورے محلے میں گونجنے کے باوجود کوئی تمہاری مدد کو نہیں آیا۔ یعقوب بولتا جا رہا تھا اور عبداللہ بس وہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن شاید تم یہ نہیں کہ پولیس جان بوجھ کر دیر سے آیا تھا کیونکہ ان کو پیسے کھلا کر وہاں دیر سے آنے کا کہا گیا تھا۔ اب کی بار عبداللہ نے بندوق سے دھیان ہٹا کر یعقوب کو دیکھا تھا۔ لوگ تم سب کی چیخیں سن کر مدد کرنے کی بجائے چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا تاکہ ان کو کچھ نہ ہو۔ عبداللہ کی پکڑ اس بندوق کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ اس بندوق میں کوئی قابل رحم نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی قابل رحم نہیں ہے، بچہ کوئی بھی معصوم نہیں، ہر انسان مطلب پرست ہوتا ہے، جہاں بات اپنے نقصان کی ہو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یعقوب سنجیدگی سے کہتا، نہ ذہن میں زہر گھولنے لگا۔
اپنے باپ کو دیکھو، کسی کی مدد کے لیے نکلا تھا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس سے جانتے ہو کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں کوئی بھی مدد اور رحم کے قابل نہیں، کیونکہ جب مصیبت تم پر آتا ہے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرتا، کسی کو تم پر رحم نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی مٹھیوں نے وہ بندوق اپنے ہاتھوں میں زور سے کس لی تھی، اس لیے اب تم بھی کسی پر رحم نہ کھانا، کسی کا خیال نہ کرنا، طاقتور بننا تم، اور نہ صرف اپنے دشمنوں کا سر درد سے الگ کر دینا بلکہ ان لوگوں کے بھی ایک دہشت گرد بننا جو مطلب پرست ہیں، جو کسی کی چیخ پکار سن کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یعقوب نے نفرت سے کہا، جانتا ہے تم میں پاکستان کا نہیں افغانستان کا ہے، جنگ کے وقت جہاں آیا تھا، کیونکہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان ہی ہمارا مدد کرے گا، لیکن جانتا ہے تم میرا بیوی کو 2 پولیس والے جھوٹے چوری کے الزام میں جیل میں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ۔ یعقوب نے اپنی مٹھیاں بیچ لی، وہاں سے آ کر اس نے اپنا جان لے لیا۔ وہ دن میں نے سیکھا کہ جہاں اچھا کوئی نہیں، سب کہیں نہ کہیں برا ہے، اس لیے رحم کے قابل کوئی بھی نہیں۔ عبداللہ نے ایک نظر یعقوب کی جانب دیکھا۔ میں اس قوم میں آ کر رہنے لگا جہاں کا عورت سے شادی کیا، وہ لوگوں کی نظر میں ایک عام پاکستانی بن گیا۔ یعقوب ایک پل کا رکا اور پھر مسکرا دیا۔ جہاں موجود ہر آدمی جہاں کے نظام یا لوگوں کا ستائے ہے، لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور نظام نے انہیں انصاف نہیں دیا۔ یعقوب نے اپنا ہاتھ عبداللہ کے چھوٹے سے کندھے پر رکھا، اور جب کسی ملک کا نظام انصاف نہ کرے تو ہم جیسے لوگوں پر فرض ہوتا ہے انصاف کرنا۔ ایسے بدعنوان قانون اور لوگوں کو جہنم واصل کرنا۔